السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا وقهر وعز واقتدر، لا محيد عنه ولا مفر، اطلع فستر، رحم فغفر، دعي فأجاب، لطيف بالعباد. الصلاة والسلام على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. وقال الحق سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لائق صد تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہے۔ وہی ذات قادر مطلق ہے، اس کا احسان عظیم ہے جس نے انسانیت کی تخلیق فرمائی، پھر اس کی رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کا ایک خوبصورت تسلسل قائم فرمایا۔ انبیاء اور رسل کی اس جماعت کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری دے کے بھیجا کہ ہر پیغمبر، ہر نبی اور رسول اپنی اپنی قوم کو سعادت کی زندگی کی راہیں ان سے آگاہی دینا اور ان کو ان راہوں پہ چلانے کی کوشش کریں۔ ہر پیغمبر نے اپنی قوم کے لیے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اپنے لیل و نہار کو وقف کیا۔ اللہ ذوالجلال جس طرح انبیاء و رسل کو بھجواتے رہے، بطور دستور اور آئین اللہ تعالیٰ نے مختلف کتابوں کو بھی نازل کیا۔ آخری کتاب قرآن مجید، جس کو اللہ ذوالجلال نے نوشتہ ہدایت بنا کے اتارا اور تمام کتابوں کے علوم و فنون کو جمع کرنے والی کتاب بنا کے نازل کیا، اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اس کو قانون اور دستور کی حیثیت دی۔ آج انسانیت کے لیے سب سے بہترین قانون اور دستور یہی وہ قرآن ہے جس کو اللہ ذوالجلال نے سرتاج رسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ آج کی اس پروقار مجلس میں ہماری گفتگو کا محور وہ عنوان ہے
جس کی تمنا اور خواہش ہر انسان کے دل میں موجود ہے۔ مثالی گھر، خوش نصیب گھر اور سعادت مند گھرانہ کون سا ہو سکتا ہے؟ کوئی پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے، خوش نصیبی کی تمنا اس کے دل میں ضرور ہوتی ہے۔ لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ خوش نصیبی اور سعادت کہتے کس کو ہیں، اور خوش نصیبی اور سعادت دنیا والے کس چیز میں سمجھتے ہیں، اور شریعت نے جو خوبصورت نظام دیا ہے اس نظام کی روشنی میں ہمیں یہ بھی پتہ کرنا ضروری ہے کہ اللہ ذوالجلال کے ہاں خوش نصیبی کا معیار کیا ہے۔ خوش نصیبی جس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں الرضا الاحساس بالرضا والفرح والسرور والارتیاح، انسان زندگی کا یہ سفر طے کرتے ہوئے اللہ ذوالجلال کے ہر فیصلے پہ راضی ہو اور اس کی زندگی میں ہر قسم کا پہلو اس کے سرور کا باعث ہو، وہ زندگی کے اندر اس قدر قلبی راحت بھی محسوس کرے، سلف کی اس بات کی روشنی میں لذتی و راحتی فیما قدر علی، میری زندگی کی اصل لذت اور راحت اس بات میں ہے کہ میں راضی ہوں ان فیصلوں پہ جو میرے رب نے میرے بارے میں کر رکھے۔ معاشرے کے اندر ہر شخص نے اپنے اپنے معیارات بنا رکھے ہیں۔ ایک بہت بڑا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ خوش نصیب گھر وہ ہے جس گھر میں 1 سے 2 سے 4 لوگ کسی عہدے پہ بیٹھے ہیں، حالانکہ خوش نصیبی یہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے عہدے والے کے بارے میں بیان کیا ہے جس کو آج لوگ فرعون کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور قرآن مجید اس کے بارے میں جو سٹیٹمنٹ جاری کر رہا ہے وہ سمجھنے والی ہے۔ کس طرح اس نے اپنی سلطنت کے بڑے بڑے لوگوں کو جمع کیا اور کیا کہنے لگا؟ فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، سب کو جمع کر کے کہنے لگا جانتے ہو میں کون ہوں؟ انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا رب جو بلندیوں والا ہے۔ مخلوق میں سے اگر کسی شخص کے دماغ کی کیفیت یہاں تک پہنچ جائے، سلطنت تو اللہ ہی عطا کرتے ہیں، وہ جس کو چاہے عطا کرتے ہیں، لیکن اتنا بڑا لفظ بول دینا کہ انا ربکم الاعلی، اور ساتھ اس کے دلائل کیا پیش کیے؟ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، تم مانو کیوں نہیں مانتے؟ دیکھو میرے گھر کی کیفیت کیا ہے، یہ نہریں جاری ہیں تو میرے گھر کے نیچے سے۔ دلائل کیا پیش کر رہا ہے؟ ام انا خیر من هذا الذي هو مہین، لوگوں فیصلہ آپ پر ہے، بتاؤ میں اچھا ہوں کہ وہ
موسیٰ علیہ السلام جس کو لوگ نبی مان بیٹھے ہیں، اور اس کی حیثیت یہ ہے بقول فرعون ولا یکاد یبین، یہ تو بات ہی نہیں صحیح کر سکتا، اس کے اندر تو کانفیڈنس ہی نہیں ہے، میں اچھا ہوں یا یہ بے وقارہ انسان اچھا ہے۔ اپنے معاشرے میں چاروں طرف نظر دوڑائیں تو آج یہی آوازیں کستے نظر آتے ہیں لوگ ان لوگوں پر جو منہج صحیح پر اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کیا ہے، نہ ان کے پاس کوئی بڑا گھر ہے، نہ ان کے پاس کوئی مال کی ریل پیل ہے، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی کانفیڈنس ہے کہ یہ بات اچھی طرح کر سکے۔ ان کے تو ایک ہی کام آتا ہے، لوگ چاند پہ پہنچ گئے ہیں اور یہ ابھی اپنی تہجدوں اور سجدوں سے فارغ نہیں ہوئے۔ یہ وہی طعنے ہیں جو فرعون نے بھی دیے، لیکن اللہ ذوالجلال نے اس کا نتیجہ کیا پیش کیا؟ وہی موسیٰ علیہ السلام جس کو حقیر کہنے والا فرعون دیکھتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہے اور وہ پانی میں مارتے ہیں تو راستے کتنے بنے؟ کتنے راستے بنے؟ 12 راستے بنے۔ وہ کون سی لاٹھی تھی؟ پانی کیسے رک گیا؟ کیسے راستے بن گئے؟ کیسے اللہ ذوالجلال نے ان کو کامیابی سے وہاں گزارنے کا یہ فیصلہ کیا؟ فرعون جو اللہ کی دشمنی کے لیے تیار تھا، اس نے یہ سمجھا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام گزر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں گزر سکتا۔ جو ہی اپنے لاؤ لشکر کو لے کے داخل ہوا، ساتھ ہی اللہ ذوالجلال کا فیصلہ آ گیا، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ ہی جانتے ہیں اس کے لشکر کون سے ہیں۔ وہ چاہیں تو پانی کو لشکر بنا دیں، وہ چاہیں تو ہوا کو لشکر بنا دے، وہ چاہیں تو ایک فرشتہ بھیجے اور وہ چیخ لگائے اور دنیا کے کلیجے 2 ٹکڑے ہو جائیں۔ اس کے لشکروں کو کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پانی کا حکم دیا کہ تم جاری ہو جاؤ۔ جب اسے سمجھ آئی کہ اب موت قریب ہے، پھر وہ بول کے کہنے لگا، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، میں بھی ایمان لاتا ہوں اس رب پر جس رب پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ لیکن یہ وقت نکل چکا تھا، اب وہ وقت نہیں رہا تھا کہ اب توبہ بھی قبول ہو جائے، کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، جب پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ جاتی ہے، وَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ، جب روح نکل کے ہنسلی تک پہنچ جاتی ہے، وَعَيَنَ الْمَلَكِ، جب موت کا فرشتہ نظر آ جائے تو پھر توبہ بھی کام نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا تھا؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية۔ اب یاد آیا تمہیں؟ اب تمہیں یاد آیا؟ قد عصيت قبل وكنت من المفسدين،
تم نے کس طرح زمین میں فساد مچایا اس عہدے کی بنیاد پہ جو میں نے دیا تھا۔ آج تمہیں صرف موت نہیں دوں گا بلکہ تمہیں دنیا کے لیے عبرت بناؤں گا۔ پانی کا حکم دیا اور پانی نے اس کی لاش کو اٹھا کے پھینکا، اور دنیا دیکھ رہی ہے جو یہ کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، وہ یہ پڑا ہے۔ تو خوش نصیب گھرانہ جو ہے وہ نہیں ہوتا جس کے گھر میں 1 سے 2 سے 4 لوگ کسی بڑی نوکری میں، کسی بڑے عہدے میں یا کسی بڑی چیئر پہ موجود ہوتے ہیں۔ یہ تصور ہی غلط ہے کہ خوش نصیب گھرانہ ہے۔ کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہوتا ہے، اور بہت بڑا طبقہ اس بات کے پیچھے لگا ہوا ہے، کہ خوش نصیبی یہ ہے کہ جتنا مال زیادہ جمع ہوگا اتنی خوشیاں اور بختوریاں زیادہ ہمارے گھر میں آ جائیں گی۔ یہ تصور بھی غلط ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے الغنى والفقر ناقتان على أيهما أركب فلا أبالي۔ تونگری اور فقیری یہ 2 سواریاں ہیں، مجھے زندگی کا سفر طے کرنا ہے، میں اس سواری پہ بیٹھ کے سفر کر لوں، میں اس سواری پہ بیٹھ کے سفر کر لوں، سفر ہو جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ سواری میں کون سی استعمال کرتا ہوں۔ قارون کے ساتھ یہی کچھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے خزانے اسے دیے، اور دیے اللہ تعالیٰ نہیں تھے۔ ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين۔ قارون کو اللہ نے خزانے دیے، اور خزانے بھی اتنے دیے کہ اس کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک جماعت مقرر تھی۔ لتنوء بالعصبة أي لتميل بالعصبة۔ جس خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے کوئی 9 لوگ مقرر ہوں، وہ خزانے کتنے بڑے ہوں۔ لیکن فرق یہ تھا جو مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے، خوش نصیب گھرانہ ہر نیکی اور ہر خیر اور ہر بڑی سے بڑی اچیومنٹ کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ یہ میرے رب کا فضل ہے کہ مجھے یہ اللہ نے عطا کیا ہے۔ اور جو انتہائی سطحی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جیسے کہ قارون ثابت ہوا، اس نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرا لینتھ ایکسپیرینس ہے، یہ میری پڑھائی کا نتیجہ ہے۔ اسے آج لوگ کہہ دیتے ہیں نا، یہ میری 10 انگلیوں کی کمائی ہے۔ ارے محترم، تیری 10 انگلیوں کی کمائی ہے تو جن کے ہاتھ کٹے ہوتے ہیں وہ بھی تو کھا کے ہی سوتے ہیں، ان کو کہاں سے ملتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک یہاں نقشہ فرعون سے الگ ایک نیا نقشہ بھی پیش کیا، اور وہاں یہ ثابت کروایا کہ خوش بخت کون سے لوگ ہوتے ہیں اور بدبخت کون سے لوگ ہوتے ہیں۔ فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو
حظ عظیم۔ ایک دن گھر سے نکلا، اچھا لباس پہنا ہوا ہے، اور حدیث تو اس بات کی وضاحت کرتی ہے، مرجل جمتہ، بالوں میں کنگھی کی ہوئی ہے، فی حلۃ تعجبہ، بار بار لباس کو دیکھتا ہے، کیا کمال کا میں نے لباس پہنا ہوا ہے۔ جب یہ نکلا تو دیکھنے والے دو گروہ تھے، ایک وہ گروہ جس کو آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ خوش نصیب ہے، اور ایک وہ گروہ جس کو شریعت نے خوش نصیب کہا ہے۔ دنیا کی طمع اور لالچ میں اپنی زندگی گھائل کرنے والوں نے جب دیکھا تو کہتے ہیں یا لیت لو کان لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے کاش، کیا ہی کر و فر ہے، یہ مال کی ریل پیل تو ہمیں بھی ملنی چاہیے، قارون جیسا مال ہمیں بھی ملنا چاہیے، یہ بہت جو ہے وہ مال دیا گیا ہے۔ یہ ان لوگوں کا طرز عمل تھا جن کو لوگ خوش نصیب کہتے ہیں، لیکن شریعت نے ان کو خوش نصیب نہیں کہا۔ شریعت نے خوش نصیب کن کو کہا ہے؟ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ۔ جن کے پاس عقل و دانش اور بینش ہوتی ہے، بڑے سے بڑا مال بھی ان کی آنکھوں کو خیرہ نہیں کرتا، وہ مال کو ہاتھوں کی میل کچیل سمجھتے ہیں۔ يعد جميع الناس مولا لأنهم على ما قضاه الله يجرون أفعلا، ہر مال اور مال والے کو وہ اللہ کا غلام سمجھتے ہیں، ان کے سامنے مال کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ انہوں نے فوراً کہا وَيْلَكُمْ، تمہارا برا ہو، تم جانتے نہیں، ثواب اللہ خیر، جو قیامت کے دن تمہیں انعامات ملنے والے ہیں وہ ان خزانوں سے اچھے ہیں۔ لیکن یہ انعامات ملیں گے کن کو؟ لمن آمن وعمل صالحا، جو ایمان کی دولت مل جانے کے بعد عمل صالح کرتے ہیں۔ لیکن عمل صالح اور ایمان ہی کافی نہیں، بلکہ زندگی کے ہر موڑ پہ صبر کرنا اور برداشت کرنا، یہ ان کا زندگی کا تھیم ہوا کرتا ہے۔ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نتیجہ بھی بیان کر دیا، جس کو آج لوگ خوش بختی سمجھتے ہیں، بس مال جمع ہونا چاہیے، حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، پرواہ ہی کوئی نہیں کسی کو، نہ کسی مرد کو پرواہ ہے، نہ کسی عورت کو پرواہ ہے۔ کیا کمال کے وہ لوگ تھے سلف، جب ان کی عورتیں ان کو الوداع کرنے لگتی تو دروازے تک جاتی۔ آج تو یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کسی گھر میں جاری بھی ہو اور ہمارے علم میں نہ ہو، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی دروازے تک آتا ہو اور 1.5 فٹ لمبی لسٹ دینے کے لیے کہ ہاں یہ سودا لیتے آنا، لیکن سلف صالحین کی بیویاں وہ لسٹ تھمانے نہیں آتی تھی، وہ دروازے تک آ کے دعا دے کے رخصت کرتی، اور مجھے امید ہے کہ وہ دعا آپ سب کو یاد ہوگی۔ یاد ہے نا؟ یہ کبھی سنی نہیں؟ کون سی دعا ہے جب کسی کو الوداع کرتے ہیں؟ استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، اللہ کی ضمانت میں بھیجتی ہیں۔ آج تو حالت یہ ہے نا، جو لوگوں کی شکوے شکایات اور فتوے ہمارے پاس پہنچتے ہیں کہ بس کیا کریں، گھر کی جان نہیں چھوڑتا،
تو جب یہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو ہم تو شکر ادا کرتی ہیں کہ جان چھوٹی ہے. گھر میں رہے گا تو چائے طلب کرے گا، کپڑے پریس کر دیں اور یہ کام کر دیں. سلف صالحین کی بیویوں کے انداز نہیں تھا. وہ الوداع کرتی، ان کے علم میں تھا کہ ہو سکتا ہے یہ گھر واپس نہ آ سکے. موت کا شیر تو ہر وقت جوان ہے، اور دروازے پہ روک کے یہ کہتی ہیں ایاک وکسب الحرام فإنا نصبر على الجوع والضر ولا نصبر على النار. دیکھنا، حرام سے بچ جانا. میں اور میرے بچے بھوک برداشت کر سکتے ہیں، تکلیف برداشت کر سکتے ہیں، لیکن حرام لقمے کی وجہ سے قیامت کے دن جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے. تو خوش نصیبی یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس مال کتنا ہے. خوش نصیبی یہ ہے کہ کسی کے پاس تقوی کتنا ہے. جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ اور ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ میں سمجھاتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلیبیب کیا خیال ہے، ازوجک یا جلیبیب، آپ کی میں شادی کر دوں؟ قال اذن تجدنی کاسدا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول میری، مجھ سے تو سستا کوئی انسان دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. تو آپ نے فوراً فرمایا لا انت عند اللہ غال، تم اللہ کے ہاں بڑے ہی مہنگے ہو. مہنگائی کا علم ان لوگوں کو ہوتا ہے کہ اصل انسان کی قیمت وہ ہے جو اللہ ذوالجلال کے پاس ہو. ایک طرف ابو لہب اور ابو جہل کا انجام دیکھیے، اور ایک طرف کالے رنگ کا غلام بلال دیکھیے کہ جو چلتا زمین پہ ہے اور اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی. قیمت یہ. تو یہ طبقہ بھی اپنی زندگی تو گزار لیتا ہے لیکن خوش نصیب نہیں بن سکتا. ایک بہت بڑا طبقہ اس بات پہ بھی ڈٹا ہوا ہے کہ افرادی قوت جس کے پاس زیادہ ہوتی ہے وہ خوش نصیب ہوتا ہے. قرآن مجید نے اس بات کی بھی نفی کی ہے کہ خوش نصیبی یہ نہیں ہے کہ آپ کی اولاد ہے زیادہ، آپ کے پاس افرادی قوت ہے. خوش نصیبی یہ ہے جس کے پاس تقوی ہے، اس کو خوش نصیب کہتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں ولید بن مغیرہ جس کے 12 بیٹے تھے، اور جب بھی کسی مجلس میں یہ جاتا تو 12 بیٹے اس کے ساتھ جاتے، پورا ایک لشکر جو ہے وہ مجلس میں حاضر ہوتا. اور کیا ہی ایک انداز تھا اس انسان کا. اگرچہ ان 12 بیٹوں میں خالد، ہشام اور اسی طرح ولید اور اسی طرح سلمان، یہ مسلمان ہو گئے تھے بعد میں، لیکن ابتدائی طور پہ اولاد پہ اس طرح اترانا اس نے شروع کر دیا کہ اپنے رب کو بھی بھول گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومهدت له تمہیدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا ذرني ومن خلقت وحيدا. نہیں باز آتا تو چھوڑو ذرا، میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں. اس کو پیدا تو میں نے اکیلا کیا تھا. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، یہ مال کی ریل پیل تو میں نے عطا کی. وَمَهَّدتُ لَهُ تَمْهِيدًا، یہ ساری نعمتیں جو بچھا دی اس کے لیے تو میں نے دی. ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ،
نافرمانی بھی کرتا ہے اور یہ طمع بھی ہے کہ میں اور دوں. کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا، یہ ہماری آیتوں کی مخالفت کرتا ہے. سأرہقہ صعودا، اس کو میں ایسی جہنم کی گھاٹیاں چڑھاؤں گا اس کو سمجھ آ جائے گی. کس طرح اللہ ذوالجلال نے اس کو ذلیل کیا. افرادی قوت کبھی خوش نصیبی کی علامت نہیں ہوتی. اور یہاں میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں، آج دنیا میں بہت سارے خاندان اس بات پہ پریشان ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بچہ نہیں ہے، اولاد نہیں ہے. مشن دیکھنا ہے تو سیدہ عائشہ کا دیکھو رضی اللہ تعالی عنہ. 9 سال کی عمر میں شادی ہوئی، 9 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے، 40 سال بعد میں زندہ رہی. لیکن ایک دن یہ خواہش نہیں کی انہوں نے کاش میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا اور میرا دل لگ جاتا. ان کا دل لگا ہے تو اللہ ذوالجلال کے قرآن سے لگا ہے اور اس دین کی ترویج پہ لگا ہے، اور وہ دین کا کام کر رہی ہے، ان کو پرواہ کوئی نہیں. عبید ابن عمیر اور عبداللہ ابن عمر اور عطا جب ان کے پاس پڑھنے آئے، اور یہاں رک کے میں بڑے ہی ادب سے منہج کی ایک یہ شک بھی پیش کرنا چاہوں گا کہ جب وہ تشریف لائے پڑھنے کے لیے تو عبید ابن عمیر کہتے ہیں بیننا و بینہا حجاب. ہم جب پڑھنے بھی جاتے مومنوں کی ماں کے پاس تو مومنوں کی ماں اور ہمارے درمیان ایک پردہ حائل ہوتا تھا. یہ منہج ہے، یہ منہج ہے جس کو آہستہ آہستہ امت چھوڑتی جا رہی ہے. بیننا و بینہا حجاب، نو ڈاؤٹ مومنوں کی ماں سے شادی نہیں ہو سکتی. یہ حرمت ابدی ہے اور ہے بھی مومنوں کی ماں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منہج سکھایا، اصل وہی منہج ہے جس کو اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کے ذریعے امت تک پہنچایا. بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں اتنے بھی اسلام میں شدت نہیں ہے. ہم تو خود کہتے ہیں شدت نہیں ہے، اسلام میں تو شدت ہے ہی نہیں. لیکن شدت نہ ہونے کا معنی اباحیت پسندی تو نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ انداز اپنایا اور صحابیات نے یہ انداز اپنایا، اور اسی انداز میں ہی خیر و برکت ہے. امتی اگر اس خیر و برکت کو چاہتا ہے تو اسی مشن پہ اسے واپس پلٹنا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں توفیق سے نوازے. تو بات میں یہ کر رہا تھا، خوش نصیبی نہ عہدے میں ہے، بختوری مال و دولت کو جمع کرنے میں نہیں، سعادت مندی افرادی قوت میں نہیں، مثالی گھرانہ وہ نہیں کہ جس میں اپنے دماغ سے کشید کیے گئے معیارات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ سمجھے کہ میرا گھر بڑا اچھا ہے، کیا کمال کی اس میں ڈیکوریشن ہے، کیا کمال کے اس کی ایسیسریز ہے، اور کیا کمال کی سی فلاں چیز ہے. نہیں، اگر کسی نے مثالی گھرانہ اپنا بنانا ہے، خوش نصیب گھرانہ بنانا ہے، تو اس کے لیے کچھ اصول یاد کر لیجئے. سب سے پہلا اصول، جس گھر میں توحید ہے وہ گھر ہی اصل میں سعادت مند لوگوں کا گھر ہے، وہی گھر مثالی گھر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، جب سوال کیا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اللہ کے پیارے پیغمبر قیامت کے دن آپ کی سفارش اور شفاعت کا مستحق کون ہوگا؟ یہ کون سا خوش نصیب ہوگا جس کو آپ کی سفارش ہوگی، جس کی آپ شفاعت کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسعد الناس بشفاعتی،
میری شفاعت کا حقدار قیامت کے دن وہ ہوگا، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه او نفسه، جو اللہ کی توحید کو خالص کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے دل کے اخلاص کے ساتھ، نفس کے اخلاص کے ساتھ۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت یافتہ بھی کہا ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے امن والا بھی کہا ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور پھر شرک کی آمیزش نہیں کرتے، یہی وہ خوش نصیب ہے جن کے لیے اللہ نے امن رکھا ہے۔ ان کی سوچ میں بھی امن، ان کے فکر میں بھی امن، اور ان کی زبان سے نکلنے والے کلمات میں بھی امن، اور ان کے اعمال میں بھی امن، بلکہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے معاشرے میں بھی امن۔ قوم و ملت میں وہ امن کا ہی پرچار کرتے ہیں، تو سب سے بڑے پرامن لوگ وہ ہیں جن کی توحید خالص ہے، جو توحید کا شیرازہ بکھیر دیتے ہیں۔ وہ کبھی امن کی دعوت نہیں دے سکتے اور نہ ہی امن کو پیدا کر سکتے۔ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اصل ہدایت یافتہ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ کی صحیح پہچان ہے، جن کو اللہ نے توحید کی نعمت سے نواز دیا ہے۔ ان کے گھروں میں یہ آواز کبھی بھی نہیں آئی، بس یہ وقت پہ چلا جاتا نا تو میرے بیٹے کی موت واقع نہ ہوتی۔ ان کے علم میں ہے کہ یہ مومنوں کے کلمات نہیں ہیں، وہ سلیم کی باتیں انہوں نے یاد کی ہوتی ہیں عورتوں نے۔ قدر اللہ وما شاء فعل۔ کس طرح ایک بیٹا بیمار ہوا، خامند گھر میں نہیں، فوت ہو گیا، غسلتہ وکفنتہ وحنطتہ، اکیلی جان نے غسل دیا، اکیلی جان نے کفنایا، اکیلی جان نے حنوط اور خوشبو لگائی اور گھر کے ایک کونے میں ان کو لٹا دیا۔ نہ نوحہ کیا، نہ شور مچایا، نہ لوگوں تک یہ واویلا پہنچا۔ خامند گھر میں آیا، ریسیپشن، وہ استقبال اسی طرح جیسے پہلے ہوتا تھا، بالکل نہیں بتایا کہ کیا ہوا ہے، بلکہ خامند پوچھتا ہے کیف ابنی، بیٹا کیسا ہے؟ قالت اہدى ما كان، پہلے سے سکون میں ہے، ظاہر اللہ کے پاس چلا گیا تو سکون میں ہے۔ کھانا دیا، کھانے سے فارغ ہوئے، ثم تجملت له كما تجملت له من قبل، پھر اہتمام کیا اور اپنے خامند کے پاس پہنچی، اور کچھ وقت کے بعد ایک سوال کیا، لو ان قوما استعاروا شيئا الہم یمنعوا، اگر کسی قوم نے کوئی چیز ادھار لی ہو اس کو واپس کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کہا ضرور کرنا چاہیے۔ کہا الہم یمنعوا، اگر وہ کہیں کہ ہم نے واپس نہیں کرنا تو؟ قال بئس ما قالوا، بڑی بری بات ہے، جس سے ادھار لیا ہو اس کے بارے میں تو دو حکم ہیں، انما جزاء السلف الحمد والاداء، وقت پہ واپس کرو اور ڈھیروں دعائیں دو کہ مشکل میں تمہارے کام آیا تھا۔ اس وقت اس مومنہ نے کہا تھا ہب ابنک، اللہ نے بیٹا ادھار دیا تھا واپس لے لیا۔ کہا کیا کہہ رہی ہو؟ کہا جو میں نے کہنا تھا کہہ دیا۔ یہ وہی عورت ہے جب اللہ کے رسول جنت میں گئے، پوچھا یہ خوشبو کس کی آ رہی ہے؟ کہا یہ غمیصہ بنت ملحان تشریف لا رہی ہیں، جبریل امین نے بتایا۔ اس صبر کی وجہ سے، اس برداشت کی وجہ سے، اس توحید اللہ پہ توکل کی وجہ سے وہ چلتی زمین پہ ہر اس کی خوشبوئیں جنت میں محسوس ہو رہی۔ حالانکہ سوچنے کی بات ہے
کامن سینس ہے کہ اگر وقت پہ خامند جو ہے وہ ہاسپٹل میں لے جاتا، نو ڈاؤٹ کہ وقت پہ جانا چاہیے، یہ بھی سنت ہے، بچوں کا خیال کرنا چاہیے، وقت پہ دوائی لانی چاہیے، لیکن اگر وقت پہ چلا جاتا تو کیا خیال ہے کہ ملک الموت نے ڈر جانا تھا اس سے اور واپس چلا جانا تھا کہ اب یہ آ گیا ہے تو اب میں آج جان اس کی اور روح قبض نہیں کروں گا؟ ایسا بھی ہو سکتا تھا؟ ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون۔ اور ایک جملہ یاد رکھیے گا، آپ دنیا جہان کی جو چاہے بے احتیاطی کر لیں، آپ کی موت پہلے نہیں آئے گی۔ دنیا جہان کی جتنی چاہے احتیاط کر لیں، آپ کی موت لیٹ نہیں ہوگی۔ موت کا ایک وقت طے ہے۔ فرق کیا پڑے گا؟ بے احتیاطی کرنے سے موت سے پہلے بہت ساری اور مصیبتوں میں چلے جائیں گے، اور بے احتیاطی کر کے اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑنے کا جو خمیازہ بھی آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ اگر احتیاطات کریں گے تو بہت ساری مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں شامل کرنے سے کچھ برکتیں بھی آپ کو مل جائیں گی، لیکن موت میں تغیر نہیں آئے گا، وہ اسی وقت آنی ہے جس وقت اللہ نے لکھ دی ہے۔ تو سب سے مثالی گھر، مطمئن گھرانہ، خوش نصیب وہ ہے جس کے گھر میں توحید کی نعمت موجود ہے۔ لیکن یہاں رک کے میں ایک بات اور بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ توحید سے مراد اللہ عز و جلال کی وحدانیت کا یقین ہے۔ ہر عبادت اللہ کے لیے وہ کرتے ہیں۔ دنیا کے ہر کام کو پورا کرنے کی جو اللہ عز و جلال کے پاس طاقت ہے، وہ صرف اللہ عز و جلال کے پاس ہی سمجھتے ہیں۔ میں اس توحید کی بات نہیں کر رہا کہ نام توحید کا لیں اور ہر روز 10 سے 20 گالیاں دے کے سوئیں، یہ توحید نہیں ہے۔ کبھی اس کو گالی دی کہ یہ فلاں کی بات کرتا ہے، کبھی اس کو گالی دی، اس کا مشن بھی درست ہوتا ہے۔ لا تسبوا الشیطان، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم شیطان کو بھی گالی نہ دو، اس سے بھی شیطان خوش ہوتا ہے، رحمان خوش نہیں ہوتے۔ اگر شیطان کو گالی دینا جائز نہیں ہے تو پھر کسی نیک انسان کو گالی دینا جائز کیسے؟ اور گالی کس کو دی جاتی ہے؟ منہج کیا ہے؟ میرا اور آپ کا منہج یہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ بتائیں کہ غوث اعظم اللہ عز و جلال کی ذات ہو سکتی ہے، یہ صفات تو اللہ عز و جلال کی ہیں، یہ تو نام تم نے رکھے ہیں، لیکن کوئی مخلوق میں سے ان صفات کا حامل نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ کا نیک بندہ ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، وہ ایک پارسا انسان ہو سکتا ہے، لیکن وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ سادہ سی بات ہے۔ لیکن ایک شخص کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں اس کو، یہ غوث اعظم ہے، ہر ایک کی بات سنتا ہے اور ہر ایک کی بات سن کے اس کو عطائیں بھی کرتا ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اور دوسرا اٹھے کہ میں تو بہت موحد ہوں اور اس کو گالیاں دینا شروع کر دے، یہ بھی منہج کا بگاڑ ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو منع کر دیا۔ منع کیا کیا؟ تم لوگوں کے بتوں کو گالی نہ دو، وہ ضد میں آ کے تمہارے سچے رب کو گالیاں دیں گے۔ کتنا پیارا یہ منہج۔ ہو سکتا ہے کہ سوچ رہا ہو کہ وہ تو ہمیں گالیاں دیتے ہیں، تو دے دیں۔ گالیاں جب کوئی آپ کو دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی نے گالی دی ہو تو اس کا بازو ٹوٹ کے گر گیا ہو، یا اس کا کان جو ہے وہ ٹوٹ کے نیچے گر گیا ہو؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف سوچنے کی بات ہے۔ آپ کیوں نہیں یاد کرتے عدی بن حاتم کی بات کو؟ جب کوئی گالی دے، ان کو بھی گالیاں دی تھیں اور انہوں نے فوراً پیغام بھجوایا تھا اپنے غلام کے ذریعے، ذرا جاؤ اس محترم سے گزارش کرو آپ تشریف رکھے، میں آپ کو کھانا پیش کروں۔ کس کے جواب میں؟ گالیوں کے جواب۔ وہ کیسے تھے یحییٰ بن
معاذ جس کو گالی دی اور مسکرانے لگ گئے، اور کہنے والے نے کہا فَلِمَ لَمْ تَرُدَّ عَلَيْهِ، آپ اس کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو انہوں نے پھر مسکرا کے کہا تھا فَلِمَاذَا تَعَلَّمْتُ إِذًا، اگر میں نے گالی کا جواب گالی سے ہی دینا تھا تو پھر میں نے علم کیوں پڑھا، پھر میں نے دین کیوں سیکھا۔ یہ خوش نصیب گھرانہ ہے، یہ بختور گھرانہ ہے جس کے اندر توحید ہے اور صحیح منہج ان کی زندگی میں آ گیا ہے۔ کس طرح حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو گالیاں دینے والے نے تو گالیاں دے دی، اور وہ آرام سے اٹھے اور کھجوروں کا ٹوکرا لے کے اس کے گھر چلے گئے۔ کہتے ہیں ہذہ ہدیہ منی لک، یہ میری طرف سے ایک گفٹ ہے۔ کہا گفٹ؟ ولیکن ايش المناسبہ، کس چیز کا گفٹ؟ جواب دیا حسن بصری نے آپ نے بڑی محنت کر کے مجھے نیکیاں دی، تو میں نے کہا جو میرے بارے میں اتنا فکر مند ہے کہ مجھے نیکیاں ملیں، تو میں بھی آپ کا منہ میٹھا کروانے آیا ہوں۔ آج کوئی ہے کہ گالی دینے والے کو کوئی مٹھائی کھلائے؟ کس طرح عمر بن عبدالعزیز کو برا کہنے والے نے کہا تو انہوں نے مسکرا کے کہا هذه صفحہ فمن اراد ان يملأها بالخیر فليملأها، یہ میرا نامہ اعمال کھلا ہے، کسی نے گالیاں اور اس طرح کی باتیں کر کے اگر نیکیوں سے بھرنا ہے میری طرف سے کھلی چھٹی ہے، بھر دے۔ کس طرح ایک شخص نے برا بھلا کہا اور اس نے آگے سے جواب دیا مجھے نہیں پتا تھا کہ بغیر تنخواہ کے بھی کوئی خدمت کرتا ہے، آج مجھے سمجھ آیا کہ جتنا یہ بغیر تنخواہ کے مجھے نیکیاں دے رہا ہے، اتنا تو جن کو میں تنخواہ دیتا ہوں وہ میرے بارے میں نیکیوں کے بارے میں اتنی کانشیس نہیں ہے۔ عالی ظرف بنائیے، اپنے آپ کو بلند کیجئے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جب افضل مومن کی بات کی گئی تو آپ نے فرمایا افضل ایمان یہ ہے الصبر والسماحہ، جن لوگوں کے اندر برداشت ہوتی ہے اور سماحت کا پہلو آتا ہے، بڑے سے بڑی بھی بات ہو جائے پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور خوشخبری سنائی ہے، ان من ورائکم زمان صبر، لوگوں ایک وقت آنے والا ہے جب صبر کرنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا، فتنے اتنے زیادہ ہو جائیں گے، اور جو مومن صبر کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوگا کالقابض علی الجمر، ویسے ہوگا جیسے اس نے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی للمتمسک فی اجر 50 شہیدا، میرے صحابہ اس دور میں جس میں صبر کرنا پڑے گا، صحیح منہج پہ ڈٹ جانا، کمپرومائز نہ کرنا، دین پہ اپنے آپ کو لگائے رکھنا، میرے صحابہ ان لوگوں کو 50 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، سوال کرنے والے نے سوال کیا منا او منہم، اللہ کے رسول اس دور کے 50 شہید یا ہم میں سے؟ قال اجر 50 شہیدا منکم، میرے صحابہ تم میں سے اگر 50 لوگ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں اللہ کے ہاں تو جتنا مقام ملے گا اس زندہ انسان کو اتنا اجر ملے گا جو فتنوں کے دور میں دین پہ ڈٹ جاتا ہے۔ اللہ عز و جلال یہ یقین ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ آج فتنوں سے ڈٹنے کی کون سی بات رہ گئی؟ آج تو چھوٹی چھوٹی بات پہ انسان دین چھوڑ دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے تانے پہ بڑی بڑی صلاحیتوں سے اپنے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ وہی لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی کو معیار بنانا تھا، آج اللہ نے صحابہ کی زندگی کو معیار بنایا ہے تو اسی وجہ سے۔ کتنی مار کھائی ہے سیدنا بلال نے، لوگ کہتے تھے بلال بڑی باتیں تمہیں آتی ہیں، تمہارے ابا کا نام کیا ہے؟ تو مسکرا کے کہتے ہیں ابی الاسلام، میرے باپ کا نام اسلام ہی ہے کیونکہ میرا تعارف اسلام سے ہی ہوا ہے۔ کہتے ہیں آپ کو مار اتنی کیوں پڑی؟ اب بڑی تم باتیں کرتے ہو۔ کہا تو پھر کیا ہوا؟
تم بھی تو بازار جا کے کھٹکھٹاتے ہو کہ مٹی اچھی لگی ہے کہ نہیں، برتن کو پہلے چیک کرتے ہو۔ اللہ نے بھی دیکھا مٹی اچھی لگی تھی، کوئی بات نہیں کی۔ اللہ عز و جلال ہمیں اپنے اصولوں کی پابندی کی توفیق دے۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے میں توحید نہیں چھوڑ سکتا، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے نماز نہیں چھوڑ سکتا، میں بڑے کا احترام نہیں چھوڑوں گا، میں چھوٹے پہ شفقت نہیں چھوڑوں گا، میں کسی مسلمان کو دکھ نہیں دوں گا، میں خیر خواہی کو کبھی چھوڑ نہیں سکتا، میں گالی کھا کے بھی دعائیں دوں گا، میں اپنی نیکیوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا، میں توحید اور سنت پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ یہ وہ اصول ہیں جس گھر میں ہوتے ہیں وہ گھر خوش نصیب گھرانہ ہوتا ہے، مثالی گھر ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، جب سوال کیا گیا کہ سب سے بہترین انسان کون ہے تو آپ نے فرمایا تھا طوبی، وہ شخص خوش نصیب ہے من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کو اللہ عمر بھی لمبی دے اور اس کے اعمال بھی نیک ہوں۔ اللہ ایسے لوگوں کی صف میں ہمیں بھی شامل فرما دے۔ تیسرا اصول جس سے آپ اپنے گھر کو خوش نصیب گھرانہ بنا سکتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الاسلام بدأ غریبا وسيعود غریبا، اسلام غربت میں ظاہر ہوا، اجنبی تھا اور قیامت کے نزدیک بھی اجنبی ہو جائے گا۔ بہت تھوڑے لوگ اس کے ساتھ ہوں گے جو اسلام کی ایک ایک شق کو اپنی زندگی میں اتارنے والے ہوں گے۔ فطوبی للغرباء، خوش نصیبی ہے، بختوری ہے، سعادت ہے ان لوگوں کے لیے جو غربا ہوں گے۔ اللہ کے رسول یہ غربا کون ہوں گے؟ آپ نے 3 جواب دیے۔ الذین یصلحون اذا فسد الناس، جب لوگ معاشرے میں فساد مچا رہے ہوں گے یہ اصلاح کر رہے ہوں گے، یہ غربا ہے۔ النزاع من القبائل، ایک ہی قبیلے کے کچھ لوگ، پورے کا پورا قبیلہ خوشی کے موقع پر رقص اور حظ و نش کرتا ہے، یہ کہتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جو رقص کرنے والے اور اس طرح کے لوگ ہوں گے کہ وقت آئے گا اللہ زمین میں دھنسا دیں گے اور ایسے لوگوں کو اللہ بندر اور خنزیر بنا دیں گے۔ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اسی قبیلے کے، اسی خاندان کے لوگ، کچھ لوگ حرام کمائی میں کوئی احتیاط نہیں برتتے، کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی قبیلے کے لوگ درہم و ربا اشد من 36 زانیہ، حدیث کہتی ہے ایک بھی درہم سود کا اگر ہو تو 36 مرتبہ بدکاری سے بھی اس کا گناہ زیادہ ہے۔ میں یہ کام نہیں کروں۔ النزاع من القبائل، لوگ لڑائیاں کر رہے ہیں خاندان والے، کہتے ہیں نہیں میں مسلمانوں سے صرف خیر خواہی کروں گا، لڑائی نہیں کروں گا۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، میں نیکی کا ساتھ دوں گا، میں برائی کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ یہ معیار جن لوگوں کا بن جائے گا یہ غربا ہیں اور یہی خوش نصیب ہیں۔ اور تیسرے لوگ ناس قلیل صالح، بہت بڑا خاندان ہے لیکن ان میں چند گنتی کے لوگ نیک اور صالح ہوں گے، ان کو خاندان کی کسی رسم و رواج سے کوئی سروکار نہیں ہوگا، ان کو خاندانی کوئی رکھ رکھاؤ کا کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ ان کے نزدیک سب سے بڑا رکھ رکھاؤ یہ ہے کہ میں اللہ کے سامنے جھکتا ہوں کہ نہیں، میں اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہوں کہ نہیں، ان کی صرف ایک سوچ ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا الذین یعلمون الناس الحکمہ، جو لوگوں کو حکمت و دانائی اور حدیث کی تعلیم دیتے ہیں اور اس کے مطابق اپنے زندگی کو گزارتے ہیں، یہ غربا ہیں اور یہی لوگ ہی خوش نصیب ہیں۔ جس گھر میں سنت نہیں ہے وہ خوش نصیب کہاں سے آ گیا؟ وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، ذلت و رسوائی اس پہ ڈال دی گئی ہے جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے۔
جس گھر میں پردہ نہیں ہے خوش نصیبی کیسی ہے؟ جس گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز نہیں ہے کیسی خوش نصیبی ہے؟ اور یہ بات سمجھنے والی ہے. نحن نحکم بالظواہر واللہ یتولی السرائر. دلوں کے بھید اللہ جانتے ہیں، ہم حکم ظاہر پہ لگائیں گے. کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عباس نے کہا اپنے شاگرد سے، ادھر آؤ میں آپ کو ایک جنتی عورت دکھاؤں. کہا جنتی عورت؟ وہ کیسے؟ کہا یہ عورت آئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اسرع وانی اتکشف فادعوا اللہ تعالی. اللہ کے رسول میں بیمار ہوں، پچھاڑی جاتی ہوں، ایپیلیپسی کی تکلیف ہے، دعا فرما دیجئے. آپ نے اس کے سامنے دو آپشن رکھے، ان شئت دعوت اللہ تعالی فیعافیک وان شئت صبرت ولک الجنہ. چاہتی ہو تو دعا کر دیتا ہوں، چاہتی ہو تو جنت کی خوشخبری دے دیتا ہوں، صبر کر لینا. اس عورت نے سوچا آخر تو موت ہی آنی ہے نا، بل اصبر، اللہ کے رسول میں صبر کروں گی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنا دی. ایسی عورت جس کو موت نہیں آئی، قبر میں نہیں گئی، حشر میں نہیں گئی، عرض نہیں ہوا، پل صراط سے نہیں گزری، سوال و جواب نہیں ہوئے، جنتی. کچھ باقی بچا؟ جنتی عورت ہونے کے باوجود کچھ چلنے کے بعد واپس آ گئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اتکشف فادعوا اللہ الا اتکشف. اللہ کے رسول بیماری پہ صبر تو میں کر لوں گی، لیکن جب میں گر جاتی ہوں تو بے حجاب ہو جاتی ہوں. اتنی دعا کر دیجئے. میں ٹھیک ہے جنت کی خوشخبری مل گئی ہے لیکن تکشف مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. اللہ کے رسول نے دعا فرما دی، بیماری بھی جاتی رہی اور جنت کی خوشخبری بھی پکی ہو. اگر جنتی عورت کو اپنے پردے کی اتنی فکر ہے تو جس کے بارے میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا اس کو فکر نہیں کرنی چاہیے. اور مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے جب کبھی جنازہ پڑھانے کا موقع ملتا ہے، اللہ تعالیٰ سب فوت شدگان کی مغفرت فرمائے، تو قبر کے پاس لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں، صرف محرم لوگ آگے آئیں. کاش زندگی میں بھی ایسا تم کہہ دیتے. اب کیا فائدہ، اب تو فوت ہو گئی. کاش تمہیں یہ خیال زندگی میں بھی آتا کہ محرم رشتے ہی آگے آئیں اور اس کو بھی تمہیں اللہ ذوالجلال کے حکم کے مطابق اس کو ڈھانپنے کی توفیق مل جاتی تو کتنا اچھا ہوتا. جس گھر میں شریعت کی مخالفت ہے، جس گھر میں سنت کی مخالفت ہے، گھر کبھی خوش نصیب نہیں ہو سکتا. بصد احترام، جس طرح میں نے پردے کی بات کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کے اللہ نے کسی کو پیدا کیا؟ میں تھوڑا سا جواب چاہوں گا. مجھے سمجھ آ رہی کہ آپ تھک گئے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ آپ تھک گئے میں آپ کو کچھ دبا دوں، باقی درس پھر دوں. تھک تو نہیں گیا زیادہ؟ اچھا اس سائیڈ والے نہیں تھکے، سامنے تھک گئے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذات کے اعتبار سے بے مثال بنایا، صفات کے اعتبار سے بے مثال بنایا، اپنی ہر ادا کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس پیغمبر کو بے مثال بنایا ہے، تو کیا خیال ہے آپ کے چہرہ انور جیسا کسی کا چہرہ تھا؟ بولے. جس انسان کو اللہ کے رسول کا چہرہ پسند نہیں ہے، آپ کا کیا خیال ہے وہ خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ میں بڑے ادب سے یہ گزارش کروں گا
آپ سب قابل احترام ہیں، لوگ تانے دیتے ہیں، نہیں، میں کہتا ہوں کوئی میرا بھائی میرا محترم بھول گیا ہوگا، تانا نہیں، میں صرف اس کو یاد کروانا چاہتا ہوں۔ یاد کیا کروانا چاہتا ہوں؟ اللہ کی قسم اگر یہ عیب ہوتا تو اللہ کسی پیغمبر کو نہ دیتے۔ دیکھیے کن لوگوں کو خوش نصیب کہتے ہیں۔ بستر مرگ پہ پڑا انسان محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، جب ڈاکٹرز نے یہ رپورٹ دی کہ علاج تو ہوگا لیکن آپ کے بال گر جائیں گے، کہتے ہیں حتی اللحیہ، داڑھی کے بال بھی؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں، کہتے ارجعونی، میں علاج نہیں کرواؤں گا، انی لا ارید ان القى اللہ بدون لحیہ، میں داڑھی کے بغیر اپنے رب کو ملنا نہیں چاہتا۔ یہ لوگ ہیں جن کو خوش نصیب کہتے ہیں۔ میں صرف ایک بات آپ سے پوچھوں گا، آپ وضو تو کرتے ہیں نا ماشاءاللہ، وضو کیسے شروع کرتے ہیں؟ ویسے میں نے پوچھا ہے، آپ ناراض نہ ہوئیے گا، کیسے کرتے ہیں وضو شروع؟ بسم اللہ نہیں پڑھتے اور نیت بھی نہیں کرتے؟ بولے، نیت کر کے پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ دھونے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ خلال نہیں کرتے؟ خلال نہیں کرتے؟ اس کے بعد اب سارے ڈر رہے ہیں، وضو تو آپ روزانہ ہی کرتے ہوں گے نا، تو کیا ہوگا اگر میری کوئی غلطی ہوگی تو میری اصلاح ہو جائے گی، اگر آپ میں سے کوئی بھول گیا ہے تو اس کی بھی اصلاح ہونی چاہیے نا۔ خلال کے بعد کیا کرتے ہیں؟ جی دیکھیں، دو قول ہو گئے یہاں بھی نا، کلی اور ناک میں؟ چلو لے کے کلی بھی کرتے ہیں اور ناک میں پانی بھی چڑھاتے ہیں، پھر اس کے بعد دیانت داری سے بتائیے گا، میں آپ کا بھائی ہوں، کسی کا وضو ناقص ہو تو نماز تو ٹھیک ہوگی نا؟ کیوں؟ نہیں، وضو تو شرط ہے، اگر وضو ناقص ہو تو نماز تو پوری ہوگی نا۔ 22 صحابہ اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ کس بات کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، امرنی ربی، میرے رب نے مجھے حکم دیا، اخذ کفا من ماء فادخلہ تحت حنکی فخلل لحیتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی داڑھی مبارک کا خلال کیا۔ سچ بتائیے، جس نے خلال کی جگہ نہیں چھوڑی، کیا اس کا وضو مکمل ہے؟ لمبی بات نہیں، اس کا وضو مکمل ہے۔ میں کس خوش نصیبی کی بات کر رہا ہوں؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے وہ خوش نصیب ہو کیسے سکتا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت کہتی ہے، جب ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا تو آپ نے فرمایا کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کہتے لا استطیع، میں نہیں کھا سکتا، آپ نے فرمایا لا استطعت، آپ نہیں کھا سکتے، فما رفعها بعد ذلك الى فی، پھر پوری زندگی اپنا دایاں ہاتھ اپنے چہرے تک، منہ تک لے جا نہیں سکا، شل ہو گیا۔ جعل الذل والصغار على من خالف امری۔ اتفاق سے آج ہی میرے بڑے ہی محترم بھائی جاوید بھائی، میں ان سے بات کر رہا تھا، فیصل آباد میں ایک شخص، اللہ جس کو توفیق دے، جب اس کی شادی کی بات آئی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نکاح تو بیٹی کا دیں گے لیکن ہماری شرط ہے کہ آپ کو شیو کروانا پڑے گی۔ نہ جانے اللہ نے اس کو کیسی یہ سوچ دی، کہتے ٹھیک ہے، ایک شرط آپ کی اور ایک میری شرط۔ اچھا، میں آپ کی شرط مانتا ہوں کہ میں شیو کر کے آؤں گا، میری شرط ہے کہ تم بھی
ہونے والی بیوی کے سر کے بال مونڈ کے لاؤ گے. تم برداشت نہیں کر سکتے تو میں کیسے برداشت کروں گا؟ احنف ابن قیس جس کے بال تھے نہیں، وہ ہر سال روتا تھا، کہتا تھا کو 20,000 درہم لے لے اور میری داڑھی کے بال اگا دے. آج ہم کہتے ہیں کو 20 ریال لے لے اور میری جان چھڑا دے. اور میں یہ کہہ سکتا ہوں، کوئی شخص اپنے باپ کی تصویر پھاڑ کے اس جگہ پہ نہیں پھینک سکتا جس جگہ پہ نبی کی سنت کو پھینکنے میں اسے کوئی شرم نہیں آتی. آج چھوٹے سے چھوٹا ادارہ، اس کے کچھ مینرز ہیں، کچھ ایٹیکیٹس ہیں. آئی ڈی کارڈ دکھانا پڑے گا اور طرح طرح کی چیزیں چیک کرنی پڑتی ہیں. اگر قیامت کے دن اللہ عز و جلال نے یہ دیکھ لیا کہ محمد مصطفیٰ کا چہرہ کس کو پسند اور کس کو پسند نہیں ہے تو بنے گا کیا؟ دنیا میں کسی نے ایک بیٹی کا نکاح دینا ہوتا ہے تو چہرہ دیکھ کے دیتا ہے، اور جس نے جنت میں حوریں دینی ہیں وہاں کیا ہوگا؟ تو میں ایک مرتبہ پھر کہنا چاہوں گا، آئیے آج وقت ہے خوش نصیب بننے کا. وہ کیا ہے؟ یا اللہ مجھے وہ بنا دے جس سے تو راضی ہو جائے. اور وہ کیسے بن سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی کا آئیڈیل مان لینا. وہ ہمارے ملک پاکستان میں مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ ہوا کرتے تھے، تو بعض وہ مزاح میں بھی بہت کچھ سمجھا دیتے تھے. تو جب کوئی بوڑھا آدمی ہونا نا تو اس نے شیو کروائی ہونی تو انہوں نے جان بوجھ کے کہنا، اور بھائی یہ گڈو کو ذرا آگے بھیج دو، یہ منا جو بیٹھا ہوا نا اس کو ذرا آگے بھیج دو. وہ سمجھا جاتے تھے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو کوئی ہے یہاں ایک بہادر کہ جو ہاتھ کھڑا کرے کہ آئندہ سے میں اللہ کی رسول کی سنت کے ساتھ ظلم نہیں کروں گا؟ ہاتھ وہ کھڑا کرے نا جس نے پہلے. اللہ عز و جلال جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں ان کو دنیا اور آخرت میں بلندیوں سے نوازے. چوتھا طریقہ جس سے آپ اپنے گھر کو خوش نصیب بنا سکتے ہیں، جس گھر کی یہ عادت ہے اللہ کا ذکر، اللہ کی کلام، قرآن مجید کی تلاوت، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن اللہ کی کلام پڑھی نہیں جاتی اور اللہ کا ذکر کیا نہیں جاتا. طوبى لمن وجد في صحیفته استغفارا كثيرا. قیامت کا دن ہوگا سب سے خوش نصیب وہ ثابت ہوگا جس کے نامہ اعمال میں استغفار کثرت سے لکھا ہوگا. یعنی کتنی خوش نصیبی ہے اگر 5 حدیثوں کو سامنے رکھا جائے تو کتنا خوش نصیب ہوگا. قیامت کو اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، جب نامہ اعمال اس کے سامنے آئے گا، پہلا پیج استغفر اللہ، دوسرا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، رب اغفر وارحم وتب علی انک انت التواب الرحیم. اگلا پیج اللہم انت ربی لا الہ الا انت. آگے کیا ہے؟ خلقتنی وانا عبدک. اللہ کی قسم یہ دعا اتنی پیاری ہے سید الاستغفار، یعنی جیسے جیسے پڑھتے جائیں اگر معنی یاد ہوں تو انسان کو اس طرح دل میں سکون اترتا جاتا ہے، ادھر دعا ختم نہیں ہوتی، انسان انتہائی پرسکون ہو جاتا ہے. اور حدیث کہتی ہے جو صبح کے وقت پڑھ لے یقین کے ساتھ شام تک اسے موت آ جائے یہ جنتی ہے. وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.
اللہ عز وجلال ہمیں کثرت سے ذکر کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز وجلال اپنی کلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یحییٰ بن معاذ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کی خواہش کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، بیتاً خالیہ ومصحفاً جید الخط اقرأ فیہ۔ موت کی کشمکش میں خواہش کا اظہار کرتے ہیں، دل چاہتا ہے گھر خالی ہو اور میرے سامنے قرآن کا خوبصورت نسخہ ہو، میں قرآن پڑھتا جاؤں اور اسی حالت میں اپنے رب سے جا ملوں۔ یہاں بیٹھے ہیں میرے محترم مجھے نظر آ رہے ہیں جو 30 سال پہلے کی باتیں جانتے ہیں۔ کوئی گھر ایسا نہیں تھا، برکتیں کیوں تھیں؟ عورتیں صبح کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی، سب سے پہلے قرآن پڑھتی تھی۔ آج صبح اٹھتے ہی بچہ ہو، بچی ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، کہتے ہیں اچھا جی اخبار آئی ہے۔ ارے اللہ کی بندے، پہلے اس خبروں کی اخبار کو پڑھیے نا جو اللہ نے بھیجی ہیں۔ یہ خبریں نہ جانے اس میں جھوٹ کتنا ہے، سچ کتنا ہے۔ اللہ کی اتاری ہوئی سچی خبریں تو پہلے پڑھ لو۔ کیسے خوش نصیب تھے امام ابن تیمیہ جب ان کو جیل میں بند کیا گیا، 80 مرتبہ قرآن انہوں نے جیل میں مکمل کیا۔ 81ویں مرتبہ جب قرآن پڑھ رہے تھے، جب اس آیت پہ پہنچے فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، مسکرائے اور اللہ کے پاس چلے گئے۔ ابو بکر ابن ابی شیبہ جب آخری وقت میں تھے تو بیٹا رونے لگ گیا۔ کہا ابا جان میں کیا کروں؟ کہا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہا آپ کے فراق میں رو رہا ہوں۔ کہا بیٹا ایک بات کہوں میں؟ لا تعص اللہ فی ھذا البیت، بیٹا میرے اس گھر میں جب تک تم رہنا برائی نہ کرنا۔ میں نے جب سے یہ گھر بنایا اس میں برائی نہیں کی، اور یہ سامنے جو پلر آپ دیکھ رہے ہو نا، میں نے اس کے پاس بیٹھ کے 18,000 مرتبہ قرآن ختم کیا ہے، اور میرے رب سے مجھے امید ہے کہ وہ قبول کر کے مجھے بخش دے۔ یہ خوش نصیب لوگوں کی بات ہے۔ کس طرح ابو موسیٰ اشعری سے پوچھا کہ آپ کو یہ کمال کیسے مل گیا کہ اللہ کے رسول آپ کی تعریف کر رہے ہیں، آپ کے خاندان کی تعریف کر رہے ہیں؟ کہتے انی لاستحیی الا انظر فی عہد ربی فی اليوم مرہ او مرتین، مجھے شرم آتی ہے کہ میری زندگی کا ایک دن گزر جائے میں نے رب کے کلام کو پڑھا ہی نہ ہو۔ وہ کون تھا اکرمہ؟ ابو جہل کا ہی بیٹا تھا، لیکن جب مسلمان ہو گئے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن پکڑتے اپنے چہرے کے ساتھ لگاتے اور رونا شروع کر دیتے۔ پوچھتے کیا ہوا؟ کہتے ہیں مجھ سے بڑا بھی کوئی خوش نصیب ہے جس کو اللہ نے اپنی کلام پڑھنے کی توفیق سے نواز دیا؟ یہ خوش نصیب گھرانوں کی بات ہے۔ اگلا اصول خوش نصیب گھرانہ بنانے کا یہ ہے، یہ ذوق پیدا ہونا چاہیے، یہ شوق پیدا ہونا چاہیے، یہ تڑپ پیدا ہونی چاہیے کہ میں خیر کی چابی بنوں گا، گھر کا ہر فرد خیر کی چابی بنے۔ ان من الناس ناسا جعلہ اللہ مفاتیح للخیر مغالیق للشر، اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بھی بندے ہیں جن کو اللہ نے خیر کی چابی بنایا ہوتا ہے اور برائی کا تالا بنایا ہوتا ہے۔ جہاں بھی خیر کی بات ہو میں حاضر ہوں، اپنی رائے، اپنا مشورہ، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیت خرچ کرنے کے لیے ہر وقت تیار۔ وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ نَاسًا جَعَلَهُ اللَّهُ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ مَغَالِيقَ لِلْخَيْرِ، اور کچھ بد نصیب ہوتے ہیں جو خیر کی چابی نہیں بلکہ برائی کی چابی بنتے ہیں اور خیر کا تالا بنتے ہیں۔ جہاں بھی نیکی کا کام ہونے لگے گا، نہ یہ نہ کرنا، وہ چھوڑو جی، ہوتے رہتے ہیں کام، رکاوٹ ڈالنا۔ نتیجہ بھی اللہ کے رسول نے بتا دیا، فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ مَفَاتِيحَ لِلْخَيْرِ مَغَالِقَ لِلشَّرِّ، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے خیر کی چابی بنا دیا اور برائی کا تالا بنا دیا۔ یہ صلاحیت اللہ ذوالجلال ہم سب کو نصیب فرمائے۔
چھٹا وہ اصول جس سے آج میں اور آپ اپنے گھر کو خوش نصیب گھرانہ بنا سکتے ہیں، جب آپ کے اندر وہ صلاحیت آ جائے جو اللہ کے رسول نے ایک ہی حدیث میں بیان کر دی ہے۔ جب سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا خوش نصیبی اور سب سے محبوب عمل اللہ کے ہاں وہ لوگ کرتے ہیں ادخال السرور فی قلب مسلم، کسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرنا۔ جو خوشیاں تقسیم کرنے والے لوگ ہیں اللہ ان کے دامن کو ہمیشہ خوشیوں سے بھرا رکھتے ہیں۔ ادخال السرور فی قلب مسلم، مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرنا۔ کیسے خوشی پیدا کر سکتے ہیں؟ ہم ملاقات کرتے ہیں، خندہ پیشانی سے ملیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مسکرائیے، خوشی سے ملیے، دیکھنے والا جو ہے وہ خوش ہوگا۔ تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، ایک تو صدقہ لکھا جائے گا، ایک آپ نے اس کے دل میں خوشی پیدا کی، آپ اللہ کے محبوب بن گئے۔ اور تیسرا، جب مصافحہ کیا، ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان يتفرقا، جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں دونوں کے ہاتھ جدا باد میں ہوتے ہیں، دونوں کے گناہ پہلے معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ آپ اس طرح بھی خوشی پیدا کر سکتے ہیں۔ اس ملک میں بیٹھے آپ اس کو ایک مرتبہ صبح اٹھ کے کال کر کے دیکھیے گا جس کو آپ نے کچھ 6 سے 8 مہینے کبھی کال نہیں کی، اس کے دل میں کتنی خوشی آئے گی، مجھے کال کی، اچھا اس کی کال آئی تھی، کتنا وہ خوش ہوگا۔ اور سب سے پہلے آپ اپنے والدین کو کال کیجئے، بہن بھائیوں کو کال کیجئے، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ معاملہ کیجئے تاکہ یہ خیر کے سب سے بڑے حقدار جو ہیں وہ آپ کی خیر خواہی کے وہ آپ کے والدین۔ آخری بات کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں مکمل سنا دوں، او تطرد عنہ جوعا، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، اس سے بھی انسان خوش نصیب بنتا ہے۔ بنی اسرائیل کی بدکار عورت نے ایک کتے کو پانی پلایا، جس کو پیاس لگی تھی، اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا تھا۔ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر آپ آنے والے کا استقبال اچھا کرتے ہیں اور اس کے سامنے سادہ پانی رکھ دیتے ہیں تو میرا رب اگر کتے کو پانی پلانے والی کو معاف کر سکتے ہیں تو تھکے ماندے آنے والے خامد کو جلدی سے پانی پیش کرنے والی اس عورت کو جنت کیوں نہیں دیں گے؟ ایک شاپ پہ آنے والا، کسی فیکٹری میں جانے والا، اس کو اچھی ریسیپشن دے کے اس کو پانی پیش کرنے والے کی بخشش کیوں نہیں ہوگی؟ او تقضی عنہ دینا، خوش نصیب گھرانے کون سے ہوتے ہیں؟ ابو الیسر جیسے، انہوں نے ایک رجسٹر بنایا ہوا تھا، لوگوں کو قرض دیتے بعد میں معاف کر دیتے۔ ہم نے تو رجسٹر دوسرے بنائے ہوئے نا جو شادی پہ بنتے ہیں، وہ اتنے لمبے، اور اس میں لکھا ہوتا ہے میں نے 500 روپیہ دیا تھا فلاں کی شادی پہ، اور پنجابی میں کہتے ہیں نا بوٹی دے کے بکرا لینے کی خواہش، 500 دیا ہے تو 1000 ملے گا۔ اور حدیث کیا کہتی ہے صحیح بخاری کی، العائد فی ہبتی کالکلب یعود علی قیئہ ولیس لنا مثل السوء، جو گفٹ دے کے واپس لیتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کتا کہہ کر کے دوبارہ چاٹ لیتا ہے۔ ولیس لنا مثل السوء، یہ بری مثالیں ہمارے لیے نہیں ہیں۔ ویسے کون کون ساتھی جس نے بڑے حفاظت سے وہ کاپیاں رکھی ہوں گی کہ جب میرے بیٹے کی شادی ہوگی تو پھر کام بنے گا۔ اور آج کل تو ایسے عقل مند لوگ ہیں، میں تو حیران رہ گیا، ایک شادی پہ وہ اعلان کر رہے تھے، بھائی تم نے ہماری شادی پہ آنا یا نہیں آنا، ہمارا نیوندرا واپس کر دو، باقاعدہ۔ لیکن یہ چیزیں مسلمانوں کا شیوا نہیں ہونا چاہیے۔ ابو الیسر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث میں آتے من محان غریمی او عفا عنہ كان في ظل العرش يوم القيامة،
جو کسی کا قرض معاف کر دے یا کسی کا قرض اتار دے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ ابو الیسر جس کا کام یہ تھا کہ میں نے قرض دینا ہے، ایک شخص کو قرض دیا، اس سے واپس نہیں ہوا، جب اس کے گھر گئے تو وہ چھپ گیا۔ بیٹا باہر آیا، پوچھا کہاں ہیں ابو؟ تو آپ کو پتہ ہے بچے تو معصوم ہوتے ہیں نا، بس وقت وہ سیدھے ہی آگے کہہ دیتے ہیں، ابو کہتے ہیں کہ وہ گھر میں نہیں ہے، وہ خود ہی کہہ دیتے ہیں۔ تو ابو الیسر نے کہا جاؤ اسے کہو کہ میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، میری بات سنو۔ کہا تم کیوں چھپے؟ کہا اس ڈر سے کہ واپس نہیں کر سکتا تھا۔ کہا سنو، حدیث میں آتا ہے جو قرض معاف کر دے اس کو عرش کا سایہ ملے گا، یہ آپ کا وہ عقد ہے جو میرے ساتھ ہوا، میں تیرے سامنے اس کو پھاڑتا ہوں اس نیت سے کہ اللہ مجھے اپنے عرش کا سایہ دے۔ اور صحیح بخاری کی روایت یہ ہے، جب ایک شخص کی کوئی نیکی نہیں نکلی تو فرشتوں سے کہا دیکھو اس کی کوئی نیکی ہو، تو ایک فرشتے نے آ کے کہا کہ بس ایک نیکی، جب یہ قرض دیتا تھا تو ڈھیل دیتا تھا۔ اللہ نے اس سے بلایا، تم ڈھیل کیوں دیتے تھے؟ تو کہتا تھا مجھے ترس آتا تھا۔ کہا میں زیادہ حق رکھتا ہوں، میں تیری اس نیکی کی وجہ سے تجھے جنت بھیجتا ہوں۔ او تکشف عنہ کربہ، جو امت کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنے والے گھرانے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو خوش نصیب گھرانہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مسلم کربہ نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جو دنیا میں کسی کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کی تکلیفوں کو دور فرمائے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب انسان کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرنے میں لگا ہوتا ہے، اللہ اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ یہ دنیا دار المکافات ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ جس نے قتل کیا تو قتل ہوگا، دار المکافات اس اعتبار سے بھی ہے، تم اگر کوئی نیکی کرتے ہو تو تمہارا رب اس نیکی کو ضائع نہیں ہونے دیتا، اس کی پرورش کرتا ہے، اور اتنا بڑا انعام دے گا اور دنیا میں دیتا ہے کہ جہاں میری اور آپ کی عقل سفر نہیں کر سکتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن استوحش الناس وانس بربه وبكى، سعادت مند وہ لوگ ہیں، خوش نصیب گھرانہ وہ ہے جو اللہ کی یاد میں بیٹھے رو پڑتے ہیں۔ انس بربہ، رب کی یاد، لوگوں سے انہیں وحشت ہوتی ہے، وہ جب بھی بیٹھتے ہیں دعا کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کے رسول کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں، جنت و جہنم کے تذکرے پڑھ رہے ہیں، اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے اعلان بھی کیا تھا، عینان لا تمسہما النار، عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، دو آنکھوں کو کبھی آگ نہیں لگے گی، ایک جو اللہ کی راہ میں پہرا دینے والی ہے، اور دوسری جو اللہ ذوالجلال کی یاد میں بہنے والی ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں بھی ایسا دل نصیب فرمائے جس دل میں اللہ کا خوف ہو۔ اور عمر بن عبدالعزیز کہا کرتے تھے عالجوا انفسکم عالجوا قلوبکم، اپنے دلوں کا علاج کرواؤ، یہ قرآن سن کے روتے نہیں ہیں، تم اشعار سن کے روتے ہو، اپنے دلوں کا علاج کرواؤ، تمہارے دل بیمار ہو گئے ہیں۔ بیماری کیا ہے؟ کہ تمہارے دلوں کے اندر خوف اللہ کا ہونا چاہیے، جو قرآن سن کے روئے۔ قرآن کی ایک ایک آیت اتنی بھاری آیت ہے، اگر اس کے معنی کو انسان سمجھ لے تو انسان کو اس وقت سمجھ آتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، یہ آیت مجھ سے مطالبہ کیا کرتی ہے۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کا بہت وقت لے لیا، لیکن میری دعا ہے الہ العالمین سے جتنے یہ روشن چہرے بیٹھے ہیں،
اللہ سب کے گھروں کو مثالی اور خوش نصیب گھرانہ بنا دے۔ مولا کریم جو روحانی یا جسمانی یا نفسیاتی بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے۔ اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور صدقہ جاریہ بنا۔ جو بے اولاد ہیں ان کی جھولیوں کو بارونق بنا دے۔ الہ العالمین جو صاحب مال ہیں ان کے مال میں برکت فرما، فتنوں آزمائشوں اور شریروں کی شرارت اور حاسدوں کے حسد سے بچا، اور جو بے روزگار ہیں تو ان کو بھی تونگر بنا دے۔ مولا کریم مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرما دے۔ الہ العالمین جتنے یہ بات سن رہے ہیں سب کے گناہوں کو معاف کر کے اپنا تقرب نصیب فرما۔ الہ العالمین سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما دے۔ الہ العالمین ہر قسم کی مصیبت سے انہیں آزاد فرما دے۔ صحت اور ایمان اور خوشی والی لمبی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ جس طرح تیرے دین کی بات سننے کے لیے جمع ہیں، اللہ سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما، اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمانا اور اپنے دیدار کا مستحق بنانا۔ حاجی جب حج پہ جاتے ہیں تو سب لوگ ہی یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ حجاج کرام کو خیریت سے لے جانا، کرتے ہیں نا؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ پائلٹ کے لیے بھی کسی نے دعا کی؟ اللہ کے پائلٹ سو جائے تو کوئی بھی نہیں پہنچے گا۔ تو میں دعا کرتا ہوں جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی اور اس طرح کے پروگرامز ارینج کرنے کی صلاحیت اور سوچ ان کے اندر پیدا ہوئی، اے اللہ یہ دنیا کے اپنے بھائیوں کے دلوں کو دین سے آباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کے گھروں کو دنیا اور آخرت میں آباد فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔